بن روئے آنسو، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 8۔ وہ ولیمے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ الینا اور آسما کی آپس میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ کل کا میک اپ زیادہ اچھا تھا کہ آج کا۔ نہ تم دونوں کا کوئی کمال ہے، نہ تمہارے منتخب کیے ہوئے بیوٹی پارلرز کا۔ وہ ہے ہی اتنی پیاری، کہیں سے بھی تیار ہوتی ایسے ہی لگتی۔ الینا کی خالہ نے صاف گوئی سے تبصرہ کرتے ہوئے ان دونوں کی بحث کا خاتمہ کروایا۔ وہ خاموش بیٹھی ان لوگوں کے تبصرے سن رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے پر جب آہستہ آہستہ تمام مہمان رخصت ہو گئے اور صرف گھر کے افراد اور خاندان کے قریبی لوگ وہاں رہ گئے تو زرینہ آنٹی سفیر سے بولی، تم اور صبا گھر چلے جاؤ، ہم لوگوں کو ابھی آدھا پون گھنٹہ اور لگے گا، صبا بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی۔ اس کی ساس واقعی سے بہت چاہتی تھی، انہیں اتنی مصروفیت میں بھی اس کی تھکن کی فکر تھی۔ وہ سفیر کے ساتھ گاڑی میں تھی، وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا؟ سفیر نے اس پر نظر ڈالے بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے کیا سوچا؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے بھی سوال ہی کیا تھا۔ اسے اس سے سوال کی توقع نہیں تھی، لہٰذا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھنے کے بعد آنٹی انکل کو ہاں کہی تھی، انہوں نے میری رضامندی سے میرا رشتہ طے کیا۔ مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض آپ کو ہے۔ آپ کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی شادی ہو چکی ہے، اب آگے کے بارے میں اہمیت میرے سوچنے کی نہیں، آپ کے سوچنے کی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد سپاٹ سے انداز میں بولی۔ سفیر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، مجھے سمیہ سے ہر قیمت پر شادی کرنی ہے، اس بارے میں سوچنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ گھر سے مہمان چلے جائیں اور الینا اپنے گھر واپس چلی جائے، میں فوراً کینیڈا واپس چلا جاؤں گا۔ میری کینیڈا میں جاب اتنی اچھی ہے کہ میں اپنے باپ کے پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، وہ بے شک مجھے آگ کر دے۔ اپنی باتوں پر اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس نے ایک مرتبہ پھر ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر صبا کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کی اور سمیہ کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نکل سکتی ہے؟ اس کا سوالیہ انداز ایک دفعہ پھر جذبات سے بالکل عاری تھا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا وہ۔ میں اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ میری بہن کے انتقال کو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرے پیرنٹس ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے۔ اگر میری شادی ختم ہو گئی تو انہیں بہت بڑا شوق لگے گا۔ میں انہیں اپنی وجہ سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ آپ کو سمیہ کے ساتھ ضرور شادی کرنی چاہیے، آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ دونوں کی شادی ہونی چاہیے، مگر کیا اس شادی کے ساتھ ساتھ آپ میرے تعلق کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں؟ تم دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہو۔ یہ لڑکی سے آج صبح سے چونکا رہی تھی، وہ اعتراف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تمہاری جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اس صورتحال میں اس طرح ریئیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ رونے دھونے واویلا کرنے کے بجائے تم نے اتنی جلدی تمام مسائل کا حل سوچنا شروع کر دیا ہے۔ تم واقعی بہت مضبوط بہادر لڑکی ہو۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے اس کی تعریف کی۔ آپ کی تعریف کا شکریہ، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے سوالیہ انداز سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو صبا، تمہارے ساتھ واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے۔ تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے تھی جو تم سے محبت کرتا۔ اس کی نگاہوں اور اس کے لہجے میں سرد مہری اور اجنبیت کی جگہ دوستانہ انداز نے لے لی تھی۔ اس وقت نہ میں تمہیں نہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی ہاں۔ تم مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو۔ گاڑی گھر کے اندر لا کر پورچ میں روکتے ہوئے اس نے کہا۔ شدید خواہش رکھنے کے باوجود وہ اسے دو ٹوک انداز میں منع نہیں کر پایا۔ کمرے میں آ کر وہ بجائے بیٹھنے کے فوراً ہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنی جولری اتارنے لگی۔ سفیر ڈرائنگ روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر آیا تو وہ دوپٹے کی پنیں نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ کل کی طرح بالکنی میں نہیں گیا، بلکہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پنیں نکالتے نکالتے یوں ہی بے نہانی میں اس کی نظر سفیر پر پڑی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور یہ نگاہیں صبح سے لے کر اب تک کی تمام نگاہوں سے مختلف تھیں۔ ایک پل کے لیے دوپٹے پر رکھے اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے فوراً اپنا رخ بدل لیا اور دوپٹے کی آخری پن نکالنے کے بعد وہ کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم چلی گئی۔ سفیر اس رات اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ صبح ناشتے کی تھوڑی دیر بعد ہی زرینہ آنٹی نے اس سے لنچ کے بارے میں پوچھا۔ لنچ میں کیا کھاؤ گی صبا؟ انکل بھی وہیں بیٹھے تھے۔ کچھ بھی جو آپ لوگوں کو پسند ہو۔ تکلف سے بالکل کام نہیں چلے گا، اپنی پسند بتاؤ، آج ہم سب تمہاری پسند کا لنچ کریں گے۔ انکل نے بھی فوراً بات میں ہاں ملائی۔ کوئی بھی چائنیز ڈش؟ ان کے اصرار پر اسے کہنا پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں مزیدار سا لنچ ریڈی کرتی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو؟ سفیر لاؤنج میں آتے ہوئے بولا۔ چلو لنچ کرنے کہیں باہر چلتے ہیں۔ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے وہ جیسے جانے کا پروگرام پہلے سے طے کرایا تھا۔ لیکن آنٹی میرے لیے لنچ میں چائنیز کھانا بنوا رہی ہیں، گھر پر بہت سے لوگ ہیں، وہ کھانا کھانے کے لیے ہیں، چھوڑو تم اسے۔
اس کے اعتراض پر وہ لاپرواہی سے بولا، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم ممی کو بتا کر آ جاؤ۔ باہر نکلتے ہوئے اس سے بولا، آنٹی ہم لوگ لنچ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس آ کر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ ملازمہ کو لنچ کے لیے کچھ ہدایات دینے میں مصروف تھی۔ اسے آتا دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی بات سن کر وہ بڑے خوشگوار انداز میں مسکرا دی۔ ضرور جاؤ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ برا ماننے کے بجائے وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کس وجہ سے اتنی خوش ہیں۔ وہ پورچ کی طرف جانے لگی تو راستے میں انکل سے ٹکراؤ ہوا۔ وہ سفیر کو گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کے چہرے پر پہلے سے ہی فخریہ مسکراہٹ تھی۔ اپنے فیصلے کا اچھا نتیجہ نکلتا دیکھ کر وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ان کی سوچ اور ان کا تجربہ غلط ثابت ہوا۔ بیٹا گھر والوں پر غصے اور ناراضگی کے باوجود بھی اس لڑکی کو نظر انداز نہیں کر پایا، اور یہی انہیں امید تھی۔ تمہیں چائنیز کھانا پسند ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میوزک سنو گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے میوزک آن کیا، گاڑی ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے پاس لا کر روک دی۔ کل ولیمے کی تقریب سے واپس آتے اس نے صبا سے کہا تھا کہ وہ سوچ کر اسے جواب دے گا، اس بات کا کہ وہ اس کے ساتھ اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، مگر آج کے اس دن اب صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ کل رات کے بعد اب نہ صبا کو اپنے سوال کے جواب کی کوئی ضرورت رہی تھی اور نہ اسے جواب دینے کی۔ صبا کے حسن نے اسے اپنا اسیر بنا دیا تھا، یا اس کے منفرد انداز نے، کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ صبا شفیق کو قبول کر چکا تھا۔ اسی لیے اس وقت لنچ کرتے ہوئے وہ اسے بڑی سنجیدگی سے بتانے لگا، ابھی میں واپس ٹورنٹو چلا جاؤں گا، فوراً میں سمیہ کو یہ سب کچھ بتا نہیں سکتا، کچھ عرصہ لگے گا مجھے یہ سب کچھ اسے سمجھانے میں۔ ظاہری بات ہے اسے بہت صدمہ پہنچے گا، وہ مجھ سے بدگمان ہوگی، آہستہ آہستہ میں اسے قائل کروں گا، پتہ نہیں اس میں کتنے دن لگیں۔ ویسے بھی ابھی 1 سال سے پہلے تو میرا پاکستان آنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں، شادی میں اس کے ساتھ یہاں سے جاتے ہی کر لوں گا، پھر جیسے ہی وہ میری بات سمجھنے میں کامیاب ہوئی ہم لوگ واپس پاکستان آ جائیں گے۔ پاکستان آنے کا میرا پکا پروگرام ہے، تو ممی پاپا کے ساتھ رہنا، سمیہ کو میں الگ گھر رکھ کے دوں گا۔ وہ پرسکون سے انداز میں مسکرائی۔ اسے سفیر کی بات سے بڑا اطمینان ملا۔ میں آپ کی اور سمیہ کی زندگی میں بالکل مداخلت نہیں کروں گی۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ بس میری آپ سے اتنی التجا ہے کہ میرے گھر والوں کو ابھی کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ جس طرح آپ سمیہ کو ایک دم سے ساری بات نہیں بتا سکتے، اسی طرح میں بھی انہیں اچانک یہ خبر نہیں سنا سکتی۔ آپ کے جانے کے بعد موقع دیکھ کر میں انہیں مناسب طریقے سے ساری بات سمجھا دوں گی۔ وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ سفیر نے اس بات پر بڑی سنجیدگی سے سنا اور سر ہلا دیا۔ وہ اب اس کی باتوں پر حیران نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، وہ بڑی منفرد مختلف لڑکی ہے۔ تم بہت مختلف ہو صبا۔ اس کا لہجہ تعریفی تھا، بہت بہادر، بہت مضبوط اور بہت زیادہ خوبصورت۔ پاپا سے ناراضگی کے باوجود میں ان کی لائی ہوئی لڑکی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، مطلب یہ کہ اگر میں خوبصورت نہ ہوتی تو آپ مجھ سے نفرت کرتے، مگر عام سی شکل کے ساتھ بھی ہوتی تو صبا شفیقی۔ بقول آپ کے میں مختلف ہوں، بہادر ہوں، مضبوط ہوں، تب بھی مجھ میں یہ سب خصوصیات موجود ہوتی، مگر کیا اس وقت یہ خصوصیات اس وجہ سے غیر معمولی نہیں لگتی کیونکہ ان کی حامل لڑکی عام سی صورت شکل کی ہوتی؟ وہ جواباً کھل کر ہنسا تھا۔ فرض کرنے والی بات کا میں کیا جواب دوں؟ اگر تم خوبصورت نہ ہوتی، یہ بات فی الحال تو میں فرض بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت میرے سامنے گرین کلر کا ڈریس پہنے ہوئے جو لڑکی ہے وہ بے حد حسین ہے۔ فی الوقت وہ صبا شفیق کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھی، اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ فوراً گھر واپس جائیں گے؟ اب ارادہ تو یہی تھا، ویسے اگر تمہیں کہیں اور چلنا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے بڑی فراخ دلی سے کہا، میں مما اور ڈیڈی سے ملنا چاہتی ہوں، اگر آپ چل سکیں تو۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سفیر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا، آؤ بیٹھو، اچھی مووی آ رہی ہے۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں اور وہ ذہن ماس میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں فلم اچھی نہیں لگ رہی۔ والیوم کم کرتے ہوئے وہ بولا، نہیں فلم تو اچھی ہے، اس نے چونکتے ہوئے اسے جواب دیا۔ فلم سے تمہاری بیزاری اپنی جگہ درست ہے، چاہے جن حالات میں بھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ بہرحال آج ہماری شادی کی 3ری رات ہے اور صرف 3 راتوں میں 2 افراد ایک دوسرے سے اتنے تنگ نہیں آ جاتے کہ آپس میں گفتگو کے بجائے ٹی وی دیکھ کر وقت گزاریں۔ یہ نوبت تو غالباً شادی کے 2-3 سالوں بعد آنی شروع ہوتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا۔ چلو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، موضوع کا انتخاب تم کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے سمیہ کے بارے میں بتائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ وہ آپ کو پہلی مرتبہ کب اچھی لگی، کیوں اچھی لگی؟ تمہیں برا نہیں لگے گا اگر میں تم سے اس کی باتیں کروں گا تو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔
اصولاً مجھے برا ماننے کا کوئی حق ہے تو نہیں. وہ میرے اور آپ کے درمیان نہیں آئی، میں آپ کے اور اس کے درمیان آئی ہوں. اگر لگے تو اسے میرا ذکر برا لگنا چاہیے، مجھے اس کا ذکر نہیں. اس نے صاف گوئی سے کہا. مگر تم جان بوجھ کر تو ہمارے درمیان نہیں آئی. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہی ہوئی ہے. اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس پر ایک نظر دوڑائی. وہ میری قسمت ہے، میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا. میں اس کے لیے کسی کو الزام نہیں دیتی. آپ نے میرا سوال ٹال دیا. میں آپ سے سمیہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی. وہ کیا بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت؟ اگر میری نظر سے دیکھو تو وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، اور اگر دوسرے لوگوں کی بات کروں تو وہ گڈ لکنگ ہے. جواب دیتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا والیٹ اٹھایا اور پھر اس میں سے کچھ نکالنے لگا. وہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی. یہ دیکھو اس کی تصویر. اس نے والیٹ میں سے تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھائی. بلو ٹراؤزر اور ریڈ ٹی شرٹ کے ساتھ گلے میں دوپٹے کے انداز میں بلیک اور ریڈ پرنٹڈ اسکارف لیے وہ لڑکی بڑی بے ساختگی سے ہنس رہی تھی. ہنستے ہوئے سب سے نمایاں چیز اس کے ڈمپلز تھے. اس کی ہنسی بہت پیاری ہے، خاص طور پر ڈمپلز بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اس نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا. حیرت ہے، تمہیں بھی اس کی وہی چیز سب سے اچھی لگی جو مجھے اچھی لگتی ہے. وہ ہولے سے ہنسا. سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے تصویر واپس والیٹ میں رکھ دی. اس وقت وہ اس سے اتنی دور تھی کہ وہ اسے یاد کر کے دکھی ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس نے اپنی توجہ اس لڑکی کی طرف کر لی جو بہت خوبصورت بھی تھی اور منفرد بھی، اور جسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہ سب پریشانیاں بھول جایا کرتا تھا. ظفر تفریحی پروگرام بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. حسب عادت اس نے ایک پکنک کا پروگرام بنا لیا جس میں صبا کے سسرال کو بھی انوائٹ کیا. وہ ہنی مون کے لیے جانے والے تھے. جانے سے 2-3 دن پہلے اس نے پکنک ارینج کر لی تھی. سفیر کی ایک خالہ جو دبئی سے آئی تھی واپس جا چکی تھی، جبکہ دوسری ابھی یہیں موجود تھی. وہ سب لوگ بھی پکنک پر آئے تھے. وہ دونوں واک کرتے ہوئے سب سے کافی دور آ گئے تھے. سفیر اسے اپنی کینیڈا میں منائی جانے والی پکنک کے احوال سنا رہا تھا جس میں اس نے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کیا تھا. وہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. بہت دور جھیل کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ارتضیٰ اور ظفر سے نظر آئے تھے. سفیر نے ان دونوں کو نہیں دیکھا. وہ اپنا قصہ سنانے میں مصروف تھا. واک کرتے کرتے اچانک اس نے سفیر کا ہاتھ تھام لیا. وہ ایک پل کے لیے بہت حیران ہوا. یہ لڑکی جو اپنی عمر سے 20-30 سال بڑی اور میچور لگتی ہے، اس سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی پکنک اسپاٹ پر اس کا ہاتھ اس طرح تھام لے گی واک کرتے ہوئے. اپنا قصہ ادھورا چھوڑ کر اس نے اسے غور سے دیکھا. اس دوران واک کرتے کرتے وہ دونوں ارتضیٰ اور ظفر کے کافی قریب پہنچ چکے تھے. وہ دونوں ان دونوں کو کافی دور سے ہی آتا ہوا دیکھ رہے تھے. سفیر میں کی بعد میں ان دونوں پر نظر پڑی. بہت دور تک کا چکر لگا کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے. لنچ کا زبردست سا اہتمام تھا. آسما اور علینا کھانا سرو کرنے میں مصروف ہو گئی تھی تو وہ بھی ان کی مدد کرانے لگ گئی. کھانے کے وقت بہت شور شرابہ تھا. فل والیوم میں گانے لگے ہوئے تھے. سب لوگ بھی زور زور سے بولنے اور شور شرابہ کرنے میں مصروف تھے. اس نے سامنے رکھی ہوئی بریانی کی ڈش اٹھائی. اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے سے پہلے اس نے سفیر سے پوچھا، آپ بریانی لیں گے؟ اس نے جواباً سر ہلایا تو اس نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے سے پہلے اس کی پلیٹ میں ڈالی. پھر اس نے شامی کباب کی ڈش اٹھائی تو اسی طرح سے پوچھ کر پہلے اس کی پلیٹ میں کباب رکھا اور پھر اپنی میں. بابا نے اپنے چہرے کے تاثر سے ایسا ظاہر ہونے نہیں دیا کہ انہوں نے اس بات کو بہت خاص طور پر نوٹ کیا، لیکن دل ہی دل میں وہ صبا کی اس مشرقی بیویوں والی ادا سے خوب محظوظ ہوئے. انہیں وہ دونوں ساتھ بیٹھے اچھے لگ رہے تھے. ان کے درمیان یقیناً بہت محبت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی. انہوں نے دل میں یہی سوچا اور مطمئن ہو گئے. ساتھ مل کر پورا دن بہت اچھا گزرا اور سب لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. ظفر اور آسما ہنی مون کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کی طرف نکل گئے. علینا نے جیسے اسلام آباد واپسی کا اعلان کیا، سفیر نے بھی جھٹ پٹ اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کرائی. علینا کے جانے کے تیسرے دن کی فلائٹ تھی اس کی. اس دوران وہ سفیر کے ساتھ کئی مرتبہ اپنے گھر ہو آئی تھی. سفیر کی اتنی جلدی واپسی کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہیں تھی. سب کے علم میں یہ بات تھی کہ سفیر 1 سال کے اندر اندر مستقل طور پر پاکستان واپس آنے والا ہے اور اسی لیے وہ وہاں اپنے رکے ہوئے سارے کام جلدی جلدی مکمل کر لینا چاہتا ہے. اس تمام عرصے میں اس کی سفیر کے ساتھ بالکل ویسے ہی تعلقات رہے جیسے نئی نئی شادی شدہ میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں. ایئرپورٹ روانگی سے قبل کمرے سے تیار ہو کر نکلنے سے پہلے وہ چند لمحوں کے لیے اس کے پاس آ کر رکا. تم بہت اچھی ہو صبا، کاش میں تم سے محبت کر سکتا. اس کے لہجے میں افسردگی تھی. وہ آہستگی سے مسکرائی. تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی یہ بات سوچ کر تمہارا شوہر تم سے دور جا کر فوراً ہی ایک دوسری لڑکی سے شادی کرنے والا ہے. اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو ڈھونڈنے چاہے. آپ نے اول روز مجھے ساری بات صاف صاف بتا دی تھی اور میں ساری باتیں جاننے کے باوجود اس رشتے کو نبھانے کے حق میں ہوں. آپ یقین کر لیں کہ میں نے حقیقت پسندی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو قبول کر لیا ہے.
میں آپ دونوں کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ سفیر کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف اس کے گھر والے ہی نہیں تھے بلکہ بابا، ڈیڈی، ارتضیٰ بھی اسے سی آف کرنے گئے تھے۔ سفیر نے ٹورنٹو پہنچتے ہی اپنی خیریت کا فون کیا۔ زرینہ آنٹی اور اس سے اس کی بہت ہی مختصر سی بات ہوئی۔ ظفر واپس جانے والا تھا، وہ بھائی کے ساتھ 1-2 دن گزارنا چاہتی تھی۔ زرینہ آنٹی نے اسے بخوشی میکے جانے کی اجازت دے دی۔ ظفر کے جانے میں ابھی 2 دن تھے۔ آسمہ بہت چپ چپ نظر آ رہی تھی۔ اتنا عجیب لگ رہا ہے صبا، ظفر کے جانے کا سوچ کر دل گھبرا رہا ہے۔ تمہیں بھی اسی طرح کی فیلنگز ہوئی ہوں گی نا سفیر کے جانے پر؟ آسمہ نے اس سے کہا تو اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ فطری بات ہے نا بھابھی، جس شخص سے آپ کا رشتہ جڑا ہے اس کا دور جانا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ شام کو آئی تھی۔ شام سے لے کر رات تک وہ ظفر، ارتضیٰ، آسمہ آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ بابا، ڈیڈی اور مما نے رات 10 بجے تک ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اگلے روز معاذ کا اسکول کا پہلا دن تھا۔ اس کا ایڈمیشن صبا کی شادی سے بھی کافی دن پہلے ہو گیا تھا۔ مما نے معاذ کو بڑی خوشی خوشی اسکول کے لیے تیار کیا، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود وہ سب لوگ معاذ کو خدا حافظ کہنے کے لیے جلدی اٹھ گئے تھے۔ سارا گھر اس کے آگے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ خود بھی اسکول جانے کے لیے بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے ناشتہ بھی روزانہ کی طرح ستائے بغیر جلدی جلدی کر لیا تھا۔ ارتضیٰ اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ سب کو سلام کرو اور پیار کروا کر آؤ۔ ارتضیٰ نے اس کا بیگ ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ بھاگتا ہوا پہلے ڈیڈی کے پاس گیا۔ انہوں نے جھک کر اسے پیار کیا، دعائیں دی، پھر وہ بابا کے پاس گیا۔ انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اپنے پاپا جیسے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ بننا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ۔ بابا کی گود سے اتر کر وہ ان کے برابر میں کھڑے ظفر کے پاس گیا۔ پہلے مما کے پاس جاؤ، ظفر نے اسے سمجھایا۔ وہ بھاگ کر صوفے پر بیٹھی مما کے پاس گیا۔ مما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ ارتضیٰ فوراً ان کے پاس آیا۔ مما پلیز اس طرح مت کریں، آج معاذ کی تعلیمی زندگی کا پہلا دن ہے، آپ اسے دعائیں دیں۔ اس نے ان کے کندھے پر بڑی محبت سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ظفر چلا گیا تو وہ واپس اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سفر نے ایک فون کے بعد دوبارہ فون نہیں کیا۔ زرینہ آنٹی کو اس کے فون نہ آنے پر بہت تشویش تھی۔ اسے گئے 10 دن ہو چکے تھے۔ شروع کے 4-5 دن اس کی کال کا انتظار کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی اسے گھر پر فون کیا، مگر وہ گھر پر نہیں ملا۔ پھر اس کا فون آ گیا، مگر یہ فون صبا کے لیے تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اس کے کمرے کی فون کی بیل بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سفیر تھا۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں ہیں؟ یہاں پر سب آپ کے لیے بہت فکر مند ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی صبا نے بولا، یہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ اور جو میرے لیے فکر مند ہیں ان سے کہو میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیا ہوا سفیر، آپ سمیہ سے ملے؟ اس کا سوال سن کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں بہت پریشان ہوں صبا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ آہستہ آہستہ ساری بات سمجھ جائے گی۔ اسے آپ کی مجبوری کا اندازہ ہو جائے گا، آپ اسے تھوڑا سا وقت تو دیں۔ اس نے اسے تسلی دینی چاہی تو وہ جواباً غصے سے بولا، بات تو وہ تب سمجھتی اگر میری بات سنتی۔ وہ نہ مجھ سے مل رہی ہے نہ فون پر بات کر رہی ہے۔ اسے میری کسی مجبوری سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے نزدیک مجھ سے ناراض ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ میں شادی کر کے آیا ہوں، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو۔ وہ میری آواز سن کر فون بند کر دیتی ہے، اپنے گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے انکار کر دیتی ہے، اپنے آفس جانا بھی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اس سے ملوں کہاں، کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کروں؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہے سفیر، جن سے محبت کی جاتی ہے پھر ان سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہا جا سکتا۔ اسے آپ پر بہت اعتماد تھا، ابھی چونکہ اس کی اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اس لیے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے، مگر وہ زیادہ دنوں تک آپ سے ناراض نہیں رہ پائے گی۔ وہ آپ کی مجبوری قبول کر لے گی اور آپ کی معذرت کو بھی۔ آپ تھوڑے دن انتظار کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ قدرے مطمئن ہوا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید صبا، مجھے اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے 2-3 منٹ اور بات کر کے فون بند کر دیا۔ صبح اس نے ناشتے کی میز پر زرینہ آنٹی کو سفیر کے فون کے بارے میں بتایا۔ وہ آفس میں تھوڑے بیزی تھے، اس وجہ سے فون نہیں کر رہے تھے۔ بیٹے کی خیریت کی اطلاع ملنے پر سکون اور اطمینان محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات سے بھی تکلیف پہنچی کہ اتنے دنوں بعد اس نے فون کیا بھی تو ماں کو فون نہیں کیا۔ آنٹی کئی سالوں سے اپنا ذاتی اسکول کامیابی کے ساتھ چلا رہی تھی۔ شادی کی مصروفیات کے پیش نظر انہوں نے اسکول جانا چھوڑا ہوا تھا، مگر اب وہ دوبارہ اسکول جانے لگی تھی۔ جب سے انہوں نے اسکول جانا شروع کیا تھا وہ گھر میں اکیلے بور ہوتی تھی۔ آنٹی 3 بجے واپس آتی۔ تم کھانا کھا لیتی، میرے انتظار میں بھوکی کیوں بیٹھی ہو؟ آنٹی اکیلے کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ طلحہ میڈیسن پڑھ رہا تھا، اس کے آنے جانے کے کوئی اوقات مقرر نہیں تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ لنچ پر وہ اکثر موجود نہیں ہوتا تھا۔ لنچ کے دوران ہی اس نے آنٹی سے اپنی بوریت کا ذکر کیا۔
انہوں نے اس کا مسئلہ بڑی سنجیدگی سے سنا۔ تم میرے ساتھ اسکول چلا کرو، کہیں جاب کرنے سے بہتر ہے اپنا اسکول سنبھالو، میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں کل سے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ گھر پر مما وغیرہ نے اس کے اس اقدام کو بہت سراہا، خاص طور پر ارتضیٰ نے تو بہت حوصلہ افزائی کی۔ 9 to 5 جاب کرنے کے مقابلے میں یہ کام بہت اچھا ہے۔ ہمارے کلچر میں لڑکیوں کے لیے ٹیچنگ سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہو سکتا۔ سفیر کی فون کالز آ رہی تھی مگر بہت مختصر، وہ اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ زرینہ آنٹی سے بھی وہ بہت مختصر بات کرتا تھا۔ وہ مزید بات کرنے کے لیے تڑپتی ہی رہ جاتی اور وہ اچھا ممی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیتا۔ اس نے صبا کو پیسے بھیجے تھے، اگرچہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اسے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ ممی بابا اس کی ہر ضرورت کا بہت اچھی طرح خیال کر رہے ہوں گے، مگر شاید وہ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیسے بھیجنے پر اتنی خوش نہیں تھی جتنی انکل ہوئے تھے۔ ظفر کے جانے کے 6 مہینے بعد آسماں بھی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ مما ڈیڈی بہو کے جانے پر اداس تو تھے، مگر انہیں اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ اپنے جوہر کے پاس چلی گئی اور اس کے پاس رہنے لگی۔ وہ ہر ویکینڈ اپنے میکے میں گزارتی، باقی سارا ہفتہ اس کا اسکول کی مصروفیت کے نظر ہو جاتا۔ اس دوران صرف فون پر ہی گھر والوں سے بات ہوتی یا ان لوگوں میں سے کوئی ملنے آ جاتا، لیکن چھٹی کا دن وہ وہیں پر گزارتی۔ معاذ اس بات پر سمجھوتا کر چکا تھا کہ خالہ اب اس کے پاس نہیں رہتی، مگر جب وہ آتی تو وہ اس سے والہانہ انداز میں ملتا، اپنے اسکول کی ایک ایک بات بتاتا، اس سے فرمائشیں کر کر کے چیزیں کرواتا۔ وہ اس سے فرمائشیں کر کر کے پوئم سنتی، وہ اس سے اپنی نیڈیں پوری کرواتا، رات کو اس کے پاس سوتا۔ مما کہتی تھی کہ تمہارے آنے پر معاذ اتنا ضدی اور بدتمیز ہو جاتا ہے، باقی سارا ہفتہ وہ بہت اچھا بچہ بن کے رہتا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے لیے گورننس رکھ دی تھی۔ مما اس کی ضد کے آگے چپ تو ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ معاذ سے کے زیادہ تر کام خود کرتی تھی۔ انہیں معاذ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ سفیر کا بہت دنوں سے فون نہیں آیا، گھر والے تمام ہی اس کے فون نہ کرنے پر پریشان تھے۔ خود اس کو فون کیا تو نہ وہ گھر پر تھا اور نہ ہی اس نے موبائل اٹھایا۔ پھر اس کے آفس فون کیا، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ آج کل چھٹیوں پر ہے۔ اس خبر سے سب کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ وہ چھٹیوں پر تھا اور گھر پر موجود نہیں تھا، یعنی کہ وہ کہیں گیا ہوا تھا، مگر کہاں؟ سب سفیر کی طرف سے پریشان تھے، اس لیے اس نے اس کو ای میل کی، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں بھی ہے کم از کم میل تو ضرور چیک کرے گا۔ سفیر آپ کہاں ہیں؟ ہم سب آپ کے لیے پریشان ہیں۔ اس کا پیغام بہت مختصر سا تھا۔ اس کا جواب تیسرے دن سفیر کی فون کال کے ذریعے موصول ہو گیا تھا۔ شکریہ آپ ملے تو، ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے آپ کے لیے۔ اس کی آواز سنتے ہی صبا بولی۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ آپ تھے کہاں؟ اس نے مزید پوچھا۔ میں نے شادی کر لی ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہماری شادی کو۔ ہم دونوں ہنی مون کے لیے یورپ گئے ہوئے تھے، کل بھی واپس آیا ہوں۔ ابھی تمہاری ای میل پڑھی اس لیے فون کیا۔ آپ دونوں کی شادی ہو گئی؟ زبردست، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے سمیہ کو بھی مبارکباد دیجیے گا۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا، زیادہ دنوں تک ناراضگی برقرار نہیں رہے گی۔ اسے ماننا ہی تھا اور وہ مان گئی۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اسے مبارکباد دی۔ وہ جواب میں ایک مرتبہ پھر خاموش رہا۔ کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ صبا تم اتنی اچھی مت بنا کرو، مجھے تم سے شرمندگی ہونے لگتی ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ اچھا سنو، اب تم مجھے گھر پر فون مت کرنا۔ میں نے سمیہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ میرے بارے میں بہت پوزیسو ہے۔ تمہارا فون آیا تو اسے برا لگے گا۔ مجھے ای میل بھی مت بھیجنا کیونکہ اسے میرا پاسورڈ پتہ ہے۔ میں اس سے اپنی کوئی بھی چیز نہیں چھپاتا، اگر اس نے میری ای میل دیکھ لی تو پھر پرابلم ہو جائے گا۔ ابھی بھی تمہاری ای میل میں نے پڑھ کر نا فوراً ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کبھی مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو آفس فون کر سکتی ہو، لیکن وہ بھی بہت خاص بات کرنی ہو تبھی فون کرنا، ورنہ میں خود کروں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میری وجہ سے آپ دونوں کی زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں آئیں گی۔ اس نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے پھر میں فون بند کر رہا ہوں، کل یا پرسوں میں تمہیں پیسے بھی بھیج دوں گا، خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی تو زرینہ آنٹی اور انکل وہاں بیٹھے سفیر کے ہی بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کی اتنی طویل گمشدگی ان کے لیے پریشان کن تھی۔ آؤ بیٹا، انکل اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ وہ ان دونوں کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ سفیر کا فون آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس اطلاع پر وہ دونوں چونکے۔ کہاں غائب تھے حضرت اتنے دنوں سے، تم نے پوچھا نہیں؟ انکل اس کی خبر ملنے پر قدرے مطمئن ہوئے تھے۔ وہ ٹورنٹو میں نہیں تھے، وہ آہستگی سے بولی۔ یہ کہے سنے بغیر غائب ہونے والی عادت اچھی نہیں ہے۔ تم نے اس سے کچھ کہا بھی کہ خاموش رہی بس؟ وہ بیٹے سے خفا نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے شادی کر لی ہے، وہ دونوں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ اس نے اسی پرسکون سے لہجے میں یہ خبر دی۔ شادی کر لی ہے؟ آنٹی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جبکہ انکل ایک دم سے صوفے پر سے اٹھ گئے، تقریباً چلاتے ہوئے۔ ہاں اس نے سمیہ سے شادی کر لی ہے۔ کون سمیہ؟ سمیہ مارگریٹ، وہ مسلمان ہو گئی ہے، اب اس کا نام سمیہ ہے۔
انکل کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. بہت نڈھال سے انداز میں وہ صوفے پر گر گئے. آنٹی کی طرح ان کی بھی نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی صبا سے. وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بالکل چپ ہو گئے تھے. وہ آنٹی کے صدمے اور غم سے نڈھال حالت کا اندازہ کرتے ہوئے فوراً ہی ان کے لیے پانی لے کر آئی. آنٹی پانی پی لیں. آپ حوصلہ کریں، یہ شادی تو سفیر کو لازمی کرنا تھی. جو چیز ہونا طے ہوتی ہے اس کے ہو جانے پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سفیر نے اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا. صبا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر ڈالی ہے. وہ اسے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگی. سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی ضد اور غصے کی وجہ سے. یہ اولاد کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں. مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان کا ساتھ دوں. یہ نہیں سوچا کہ وہ بیٹا بھی تو آخر انہی کا بیٹا ہے. کیا اس میں ان جیسی ضد اور غصہ نہیں ہوگا؟ ان کی ضد اور غلط فیصلے نے ہم سب کو تو نقصان پہنچایا ہی تھا، مگر سب سے زیادہ نقصان تو تمہارا ہوا ہے. تمہارے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں صبا؟ بڑے دعوے کر کے لائی تھی تمہیں ان کے پاس سے کہ بہت سکھ دوں گی تمہیں. انہوں نے اسے خود سے دور ہٹاتے ہوئے اب انکل پر نظریں جما لی تھیں. ویکینڈ پر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے میکے جانے لگی تو آنٹی سے چھوڑنے پورچ تک آئیں. وہ اس سے کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں التجا تھی، اپنے ماں باپ کو کچھ مت بتانا. حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ صبا سب کچھ بہت پہلے سے جانتی ہے. اگر اسے کچھ بتانا ہوتا تو وہ کب کا بتا چکی ہوتی، بلکہ یہ گھر بھی چھوڑ کے جا چکی ہوتی. یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ ڈر رہی تھی. صبا کے سامنے تو شرمندہ ہو چکی تھی، مگر اس کے گھر والوں کے سامنے بے عزتی کا حوصلہ ان میں نہیں تھا. وہ گھر آئی تو وہاں ہمیشہ کی طرح اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال ہوا. وہ ہمیشہ شام کو آ جایا کرتی، پھر اگلے روز چھٹی کا پورا دن ان لوگوں کے ساتھ گزار کر رات واپس جاتی. بابا اور ڈیڈی آفس سے آ چکے تھے جبکہ ارتضیٰ ابھی نہیں آیا تھا. اسلام آباد گیا ہے ارتضیٰ، رات تک واپس آ جائے گا. اس کے سوال پر ڈیڈی نے بتایا. وہ ہوتا تو اکثر صبا اور ماس کو لے کر کہیں گھومنے، آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا. رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے ارتضیٰ بھی آ گیا تھا. حسب عادت اسے دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا، جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ بڑی شدت سے اس کی آمد کا منتظر رہتا تھا. کیا پروگرام ہے سفیر کی واپسی کا؟ اگلے مہینے 1 سال ہو جائے گا اسے گئے ہوئے. کھانا کھاتے ہوئے بابا نے اس سے پوچھا. ان کا لہجہ عام سا تھا. ابھی کچھ پتہ نہیں، شاید 3-4 مہینے لگ جائیں. اس کی بہت عرصے سے سفیر سے اس موضوع پر کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی. سفیر سے اس کی آخری بات جو ہوئی تھی جب اس نے اسے شادی کے بارے میں بتایا تھا. بابا کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا تھا، تو اس نے 3-4 مہینے کہہ کر بات کو فی الحال ٹالنے کی کوشش کی. مگر دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب جب بھی سفیر سے بات ہوئی تو وہ اس بارے میں پوچھے گی. وہ اپنے آنے کا بتا دے، پھر ہی وہ یہاں گھر والوں کو اس کی شادی کے بارے میں بتانے کی ہمت کرے گی. ابھی تک تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یہ بات کس طرح اور کس انداز میں بتائے کہ انہیں زیادہ دکھ نہ ہو اور وہ اس بات کو قبول کر لیں. اسے سفیر کے فون کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. 4 دن بعد ہی اس کا فون آ گیا. وہ آنٹی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے سخت ناراض تھیں، سو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. فون چونکہ اس نے ریسیو کیا تھا، اس لیے سفیر تک آنٹی کا انکار بھی اسی نے پہنچانا تھا. آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ لیٹی ہوئی ہیں، آپ بعد میں فون کر لیجیے گا. اس نے براہ راست یہ کہنے کے بجائے کہ وہ اس سے ناراض ہیں، بات نہیں کرنا چاہتی، گول مول سا جواب دے دیا. تب بھی وہ ساری بات سمجھ چکا تھا. تم سناؤ کیسی ہو؟ اس بارے میں مزید کوئی بات کیے بنا اس نے معمول کے انداز میں خیریت پوچھی. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی جواباً خیریت پوچھی. ہاں، ہم دونوں بھی بالکل خیریت سے ہیں. وہ شاید اب فون بند کرنا چاہ رہا تھا. اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس نے جلدی سے یہ سوچ کر کہ پھر پتہ نہیں وہ کب فون کرے گا، جلدی سے پوچھ لیا. آپ دونوں نے کراچی آنے کے بارے میں کیا سوچا؟ فی الحال کافی طویل عرصے تک ہمارا کراچی آنے کا کوئی ارادہ نہیں. اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف اور 2 ٹوک انداز میں انکار کر دیا. وہ اس کا اتنا واضح انکار سن کر حیران سی ہوئی. وہ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور اس نے اسے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ وعدہ سے پھرنے والا انسان نہیں ہے. لیکن آپ نے تو کہا تھا. بہت ہی مردہ لہجے میں اس نے بولنے کی کوشش کی، مگر سفیر نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی. ہاں، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا. اس وقت میرا ارادہ تھا آنے کا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. مگر سمیہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں. میں نے اس سے محبت کی ہے، میں اس کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر کبھی وہ خوشی سے راضی ہوگی تو ہم لوگ پاکستان آ جائیں گے، ورنہ جہاں وہ رہنا چاہے گی میں بھی وہیں اسی کے ساتھ رہوں گا. اس کا لہجہ بہت 2 ٹوک سا تھا. اپنے وعدے سے مکر جانے پر قطعاً کوئی افسوس اس کے لہجے میں نہیں تھا. اپنی بات مکمل ہوتے ہی اس نے بغیر خدا حافظ کہے فون بند کر دیا. وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.